الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کے اعتبار سے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور محرم ان مہینوں میں ہے جن مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے. جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، اس وقت سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے ہیں. یہ 12 مہینے انسانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ 12 مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں. اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے اشہر حرم، احترام والے، عظمت والے مہینے قرار دیا ہے. وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے روز اول سے قابل احترام قرار دیے ہیں. ان کے قابل احترام ہونے کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کیا. ہاں، اللہ بندوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. جب اللہ رب العالمین نے ان کو قابل احترام قرار دے دیا، عظمت والا قرار دے دیا، تو اب ہم کو اس میں چوں چکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے، قابل احترام ہونے کا مقصد کیا ہے. دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں میں اور تمام شریعتوں میں یہ 4 مہینے قابل احترام تھے اور ہیں اور رہیں گے. بس فرق اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 مہینوں میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے. باقی پچھلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں میں جہاد کی اجازت نہیں تھی. قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال قابل احترام ہوں گے، عظمت والے اعمال ہوں گے. اس میں جتنی نیکیاں کی جائیں گی اس کا ثمرہ بقیہ 8 مہینوں میں ظاہر ہوگا. کہ اگر ان مہینوں میں نوافل کا اہتمام کیا، ان مہینوں میں تلاوت کا اہتمام کیا، ان مہینوں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، تو اللہ رب العالمین بقیہ 8 مہینوں میں توفیق عطا فرمائیں گے نیک اعمال کرنے کی. قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے. قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ ایک گھر میں نماز پڑھیں اور ایک مسجد میں نماز پڑھیں، دونوں کے اجر و ثواب میں فرق آ جائے گا.
پھر آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں، پھر آپ حرمین شریفین میں نماز پڑھیں، آپ بیت المقدس میں نماز پڑھیں، تو اجر و ثواب میں فرق آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی قدر و منزلت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں اعمال کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہم اچھے سے اچھے اعمال کر لیں۔ اب اچھے اعمال کرنے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی بساط سے زیادہ کچھ کریں۔ اچھے اعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں جو اعمال کرتے تھے اس میں کچھ اضافہ کر لیں، اور اہتمام اور دوام کے ساتھ کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ انسان دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وہ عمل کرے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب ایک رات میں آپ نے پوری قرآن شریف کی تلاوت کر لی، دوسری رات میں آپ نے قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ گو کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ تو ایک طرف تو ان کے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، دوسری طرف باعث تشویش بات یہ ہے کہ جو جگہیں، جو مکان، جو زمان قابل احترام ہوتا ہے تو اس زمان کے اندر گناہ کا مقام بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ مطلب ایک گناہ آپ بازار میں کر رہے ہیں تو گناہ ہے، اس گناہ کا جو وبال ہے اور جو عذاب ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن وہی گناہ آپ جو ہے مسجد کے اندر کر رہے ہیں تو مسجد کے مقام کی وجہ سے وہ گناہ زیادہ شنیع ہو جائے گا، زیادہ گھناؤنا ہو جائے گا۔ اور وہی گناہ آپ حرمین شریفین میں کر رہے ہیں، وہی گناہ آپ رمضان مبارک میں کر رہے ہیں، وہی گناہ آپ ایام حج میں کر رہے ہیں، تو زمان اور مکان کے اعتبار سے گناہ کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کی شناعت، اس کا گھناؤنا پن وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ 4 مہینے جہاں قابل احترام ہیں، عظمت والے مہینے، وہاں پر یہ 4 مہینے ڈرنے والے مہینے بھی ہیں، اور ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ گناہ جو کہ آپ بازار میں کر رہے تھے اس کی سزا کم ہے بنسبتاً اس گناہ کے جو آپ مسجد میں کر رہے ہیں۔ تو جو گناہ آپ 4 مہینوں کے علاوہ کر رہے تھے وہ گناہ آپ ان 4 مہینوں میں کریں گے تو اس کی شناعت، اس کا گھناؤنا پن بڑھ جائے گا۔ تو احترام کا مطلب یہ ہے۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر بعض لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر لیں، خصوصاً محرم کے بارے میں۔ محرم کو منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات بناتے وقت قابل احترام قرار دیا، انسان کی کیا مجال کہ وہ اس کو منحوس قرار دے۔ تو اس مہینے کو منحوس قرار دینا یہ خود منحوس بات ہے، یہ منحوس خیال ہے، منحوس نظریہ ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ بعض لوگوں نے محرم کا مطلب یہ سمجھا کہ محرم کا مطلب حرام، حالانکہ محرم یہاں پر احترام کے معنی میں ہے، محرم حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے بالفرض و تقدیر محال حرام کے معنی میں لے لیں تو مطلب یہ کہ اس کے اندر گناہ کرنا زیادہ حرام ہے، اور ویسے محرم یہ احترام کے معنی میں ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے، اس مہینے کی قدر و منزلت سمجھنی ہے، اور یہ مہینہ ساری شریعتوں میں محترم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، ہر نبی کے ہاں یہ قابل احترام مہینے ہیں، ہر شریعت کے اندر یہ قابل احترام مہینے ہیں۔
تو لہذا کسی آدمی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس بن گیا، یہ غلط ہے۔ اس عقیدے کو بھی درست کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک دن ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، 10واں دن، اور یہ 10واں دن قابل احترام ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ کسی نے کہا قابل احترام عاشورہ اس لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جدئی پہاڑ پر جو رکی تھی، اس وقت جو ان کو نجات ملی تھی وہ عاشورے کے دن تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، جب آتش نمرود گل گلزار بن گئی تو وہ عاشورے کے دن تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ قابل احترام اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کر کے بھیجا گیا۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ لیکن ساری باتیں ہیں، ان کے سند سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک بات ہے جس کا صحیح سند سے تعلق ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وجدہ صیاما عاشورہ، آپ نے یہودیوں کو پایا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ فیہ، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ فصام موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے یہاں روزہ رکھا، فنصومہ، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن اولا و احق بموسیٰ منکم، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے روزے کا حکم فرمایا۔ یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عاشورے کو جو عظمت حاصل ہے، اس عظمت کی ایک وجہ، لوگوں نے بہت ساری وجوہات بیان کی، ان میں ایک وجہ جو سند کے ساتھ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، یعنی ایک عظیم انعام فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام عاشورہ ویحثونہ ویتعاہدنا عندہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عاشورے کے روزے کا حکم فرماتے تھے، ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے، تاکید فرماتے تھے۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا، ولم یأمرنا ولم ینہانا ولم یتعاہدنا عندہ، جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب آپ نے نہ منع فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ تم جو ہے روزہ مت رکھو، اور نہ ہی آپ نے کوئی تاکید فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ یہ فرض ہے، رمضان مبارک کا روزہ، اور رمضان مبارک کے علاوہ جو روزے ہیں یا تو مستحب ہیں یا سنت ہیں یا نفل ہیں، یہ روزے عاشورے کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پہلے اہتمام سے رکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اہتمام باقی رہا، فرضیت ختم ہو گئی۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا، صرف عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے یا عاشورے کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی رکھنا چاہیے؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عاشورے کا دن تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس مشابہت کو ختم کر دوں گا، عاشورے کے روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ عبادت کے اندر بھی کسی اور مذہب والے کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں وصال فرما گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ جو روزہ رکھیں ان روزوں کے اندر کسی کی مشابہت نہ ہو۔ تو ہم کو عاشورے کے روزے رکھنا ہے۔ اب اس کے عاشورے روزے میں ثواب کیا ملے گا؟ تو عاشورے کے روزے پہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عاشورے کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم کو کوئی عمل کرنا ہے، تو ایک روایت ملتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرو۔ دسترخوان وسیع کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے حلیم کی دیگ چڑھائیں، آپ بریانی کی دیگ چڑھائیں، آپ قورمے کی دیگ چڑھائیں، آپ حلوے بنائیں اور آپ بہت زیادہ اہتمام کریں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی بساط بھر، اپنی گنجائش بھر جو روز مرہ کھانا کھاتے ہیں اس میں کچھ اضافہ کر دیں۔ مثلاً آپ 1 سالن کھاتے تھے، آپ 2 سالن بنا لیجئے، یا آپ جو ہے سادے چاول بنا دیتے، اس دن آپ جو ہے کوئی پلاؤ یا کھچڑی بنا لیجئے۔ لیکن خاص کھانا حلیم، کھچڑا یا اس طرح کا کھانا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم کو سبیل لگانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ سبیل تو سارا سال لگائیے آپ۔ مسلمان کو پانی پلانا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن کوئی خاص بات کہ جس کے نتیجے میں اس سے مرحومین کو فائدہ پہنچے، تو یاد رکھیے جنت کا پانی الگ ہے، دنیا کا پانی الگ ہے۔ جنت کی پیاس کا معاملہ الگ ہے اور دنیا کی پیاس کا معاملہ الگ ہے۔ تو ایک دوسرے پہ قیاس کر کے اور یہ استنباط کرنا کہ پیاسے گئے تھے لہذا ان پیاسوں کو ہم پانی پلا کے اس کا کفارہ ادا کریں گے، یہ ایک اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ چوتھی بات جو قابل ذکر ہے، وہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ محرم اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی تاریخیں لکھا کریں، اپنا حساب کتاب، اپنا کھاتا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رکھیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا اسلامی مہینہ اوپر لکھا ہوا ہو اور بمطابق انگریزی مہینہ یا شمسی مہینہ نیچے لکھا ہوا ہو۔ کیوں؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، یہ اسلامی مہینہ لکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اسلامی ہجری تاریخوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے فرض کفایہ ہوتی کیا چیز ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا فرض عین۔ فرض عین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے اوپر رکھنا فرض ہے، کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، وہ نماز آپ نے مثال کے طور پہ جنازے کی نماز پڑھی، تو اگر سب لوگوں نے نماز پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے، اگر سب لوگ نہیں پڑھ سکے، کچھ لوگوں نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی، تو فرض باقیوں سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے پڑھی وہ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخوں کا، ہجری تاریخوں کا اہتمام کریں، اور آپ ضرور بھی ضرور اپنے حساب کتاب کو، چاہے تنخواہوں کا حساب ہو، چاہے آپ کے کوئی لین دین کا حساب ہو، اس کو اسلامی تاریخ درج کر کے لکھا کریں، تاکہ یہ اسلامی تاریخ زندہ رہے۔ اسلامی تاریخ کا زندہ رہنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم ایک تو یہ 4 مہینے جو ہیں، ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچیں گے، سب کہہ دیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ نیت کر لیں کہ ان 4 مہینوں میں انشاءاللہ ہم نیکیاں کچھ زیادہ کر لیں گے، کچھ زیادہ کر لیں گے۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کریں، کچھ نیکیاں بڑھا لیں جو عام مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔
پھر اسی طریقے سے یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ہم عاشورے کا روزہ بھی رکھیں گے اور 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یا 11ویں محرم کا روزہ رکھیں گے، یہ 2 روزے رکھیں گے، یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں کہ ہم محرم کا مہینہ اس سے سال شروع ہو رہا ہے تو اس سے ہم اپنی تاریخوں کا اندراج کر لیں گے، اور ان تاریخوں کو یاد رکھیں گے کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے، سفر کی کون سی تاریخ ہے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے، ذی الحجہ کی کون سا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ سمجھ لیجئے، اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل تو یاد ہو لیکن محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی یہ نام ہی یاد نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ربیع الاول کب آیا کب گیا، محرم کب آیا کب گیا، سفر کب آیا کب گیا۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں شریعت سے متعلق ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہمارے بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروائیں، اور اسلامی مہینوں کی جو خاص فضائل ہیں ان فضائل کو بھی بچوں کو بتائیں کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے۔ بھلے وہ بچے اس وقت نہ کر سکیں لیکن لاشعور کے اندر جب ان کے بعد بیٹھ جائے گی تو ضرور بضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، کئی دفعہ ایسا بچوں کا واسطہ پڑا کہ کوئی چیز کسی نے دی تو بچہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں بابا میں یہ کھا لوں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حرام حلال کس بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹافی اس کو دی اور ٹافی بچے کی مرغوب غذا ہے، اور اس کے باوجود بچہ اس کو کھولنے سے پہلے، اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ بابا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، میں اس کو کھا لوں یا نہ کھا لوں۔ یہ ان کے لاشعور کے اندر ماں باپ نے ڈالا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں حلال ہیں، تو اس کو یہ احساس ہے۔ آج بڑے بڑے آدمی بڑی بڑی حرام چیزیں ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک یہودی نے کہا کہ تم لوگ بھی عجیب لوگ ہو کہ تم لوگ جو ہے بازار کے اندر حلال گوشت ڈھونڈتے رہتے ہو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حلال گوشت ڈھونڈنا نہیں چاہیے، بالکل ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، حلال گوشت ڈھونڈتے ہو اور حرام مال جمع کر کے حرام مال سے اپنا لباس، اپنی پوشاک، اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہو، تم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ تم کس قدر ظلم و زیادتی کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلامی تعلیمات آسان بھی ہیں اور برکت والی بھی ہیں۔ ان تعلیمات کو ہمیں سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اپنی نسلوں کی طرف منتقل بھی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچوں کے دماغ میں اگر آپ کوئی اچھی بات ڈال دیں گے تو وہ بچے ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ جیسے میں بارہا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بزرگ یورپ کے سفر پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نوجوان مسلمان بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو بچے آئے تو کسی کی پتلون نیچے لٹک رہی ہے، کسی کے پتلون پھٹی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ میں کڑے پہنا ہوا ہے، کوئی گلے میں زنجیریں ڈالا ہوا ہے، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے۔ کہنے لگے میں نے بچوں سے سوال شروع کیا، بیٹا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو بچے نشے کے عالم میں تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگے میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے لیکن اپنے مسلمان ہونے کا احساس اس کو باقی ہے۔ تو پھر کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ اصل میں اس نے اسلام اپنی ماں کی گود میں سیکھا تھا، تو وہ جو ماں کی گود سے علم حاصل کر کے آیا تھا وہ لحد تک نہیں جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے رہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، اچھا بچوں بتاؤ 4 مہینے قابل احترام کون کون سے ہیں؟ قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محرم کا مطلب کیا ہے؟ محرم کا مطلب حرام ہے یا احترام ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو بنیادی طور پر ان کا تخیل صاف ہوتا جائے گا، وہ باتیں جو ماں کی گود میں سیکھا کرتے تھے وہ پھر سے ماں کی گود میں سیکھنے لگیں گے۔ اور آج بدقسمتی سے بڑے بڑے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، لیکن یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اور سنی سنائی باتوں کے اوپر سارا نظام چل رہا ہے۔ اب پڑوس میں جو ہے
کھچڑا پک رہا ہے تو ہم بھی کھچڑا پکا رہے ہیں کہ بھائی جو شہدائے کربلا تھے وہ بھوکے پیاسے گئے تھے. یقیناً بہت بڑی عظیم قربانی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کی عظمت کا، ان کی قدر و منزلت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی بنیاد پر کوئی نئی عبادت گڑھ لینا، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العالمین ہمیں ان چار باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کی جیسے ہم نے قدر کی ان 4 مہینوں کی بھی قدر کریں. جس طریقے سے ہم نے ان کا اہتمام کیا تو 4 مہینے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے ان 4 مہینوں میں ہمیں اہتمام کرنا ہے. 2 مہینے تو گزر گئے، ذوالقعدہ بھی گزر گیا، ذوالحجہ بھی گزر گیا، محرم باقی ہے اور آگے جا کے رجب آئے گا. تو ان 4 مہینوں کا ہم کو احترام کرنا ہے، اور احترام کرنے کا مطلب ہے کہ نیکیاں اس میں اچھی طرح کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب